دور حاضر میں مسلمان کو تباہ کرنے کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب اکثریت ہے۔ اکثریت جس برائی کو اپنا لیتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ برائی نہیں رہی۔ یاد رکھیں، حق و باطل میں تفریق اکثریت کی بنا پر نہیں کیا جا سکتا۔ اکثریت جس طرف چل پڑتی ہے، ہم لوگ بغیر کسی بات کی تمیز کیے اسی بات کو فالو کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو یا عملی زندگی میں کوئی اور کام۔ لوگ جس طرف بھاگ نکلتے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو کاپی کرنے لگتے ہیں۔ جس طرف ہجوم ہے، ضروری نہیں کہ یہ حق بات ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن میں جب آپ دیکھیں تو اللہ بارہا مرتبہ یہی فرماتا ہے، اکثر لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے، اکثر لوگ ہیں جو ہدایت پر نہیں ہیں، اکثر لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور چند لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، چند لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، چند لوگ تھے جنہوں نے حق اپنایا۔ تو اکثریت کبھی بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ بات حق ہے۔ دیکھیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں شامل ہو گئی ہیں جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جو ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے، کیونکہ اکثریت میں بولا جاتا ہے، اکثریت لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، ہمارے بہت سے صالحین یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ان چند لوگوں میں شمار کر جو تیرے برگزیدہ اور تیرے پسندیدہ ہیں۔ اپنے آپ کو زمانے سے منفرد رکھیں۔ زمانہ جس طرف نکل پڑے تو ضروری نہیں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے، آپ حق اور باطل کی تمیز کیے بغیر، صحیح اور غلط کی تفریق کیے بغیر اس طرف دوڑ نکلیں۔ اللہ نے آپ کو شعور عطا کیا ہے، سوچ سمجھ عطا کی ہے، خود فیصلہ کریں کہ یہ راہ حق کی ہے یا باطل کی ہے۔ اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔